بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 41 یعنی 41 اور پیج ہے 38۔ کتاب کا نام ہے دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ۔ ناظرین، فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سنی مذہب حق ہے، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی خلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وی لاگ نمبر 41 صفحہ نمبر 38۔ کتاب کا نام ہے دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ۔ اوریجنل رائٹر اس کے ہیں مجاہد ملت حضرت قاضی صاحب یعنی قاضی مظہر حسین صاحب۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے، نبی اکرم کا ہم سفر ہے، ابو بکر پہ ہمیں فخر ہے، وفا میں اول، سخا میں اول، اطاعت مصطفیٰ میں اول، دنیا فانی سے بے خبر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے، درویش بھی سالار بھی ہے، قرآن کہے یار غار بھی ہے، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے، رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ وی لاگ نمبر 41 فتاوی عزیزی مترجم صفحہ نمبر 356 میں لکھتے ہیں، لیکن شیعہ کے پیچھے نماز میں اقتدا کرنا بحالت ضرورت اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ارکان نماز اور واجبات وضو میں ہمارے موافق پاؤں دھوئے۔ الف لام خ، یعنی ابھی یہ تحریر اور بھی ہے، انہوں نے مختصر سے 2 لائنیں سنائی ہیں، لیکن اس فتاوی عزیزی میں صفحہ نمبر 377 پر یہ سوال و جواب لکھا ہے۔ سوال: یہ بلا شبہ فرقہ امامیہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت سے منکر ہے، اور کتب فقہ میں مذکور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی خلافت سے جس نے انکار کیا وہ اجماع قطعی کا منکر ہوا اور وہ کافر ہو گیا۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ سناتا ہوں، عربی کی کچھ آیات، کچھ تحریر لکھی ہے، یعنی رافضی جو برا کہتا ہو حضرات شیخین کو اور ان حضرات پر لعنت بھیجتا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کافر ہے، اور اگر برا نہ کہتا ہو مگر اس امر کا قائل ہو کہ حضرت ابو بکر پر حضرت علی کو فضیلت ہے تو وہ کافر نہیں، البتہ بدعتی ہے، اور اگر عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں قذف تہمت کا مرتکب ہو تو وہ بھی کافر ہے۔ الف لام خ، یعنی ابھی اور تحریر ہے باقی۔ عالمگیری کی عبارتیں درج کرنے کے بعد حضرت عبدالعزیز فرماتے ہیں، جب روایات فقہ سے روافض کا کفر ثابت ہے تو اس کی ملاقات کے بارے میں وہی حکم ہے۔ الف لام خ، ابھی آیت یعنی اور تحریر ہے۔ علاوہ ازیں 351 اور 352 پر حوالہ خلاصہ بحر رائق، شرح مواہب الرحمن محیط وغیرہ فتاوی تصریح کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا منکر کافر ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، بلکہ شرح مواہب الرحمن میں تو یہ لکھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ذی النورین تینوں کی خلافت کے منکر کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔
تو پھر شیعہ کے پیچھے مشروط طور پر نماز پڑھنے کے جواز کا فتویٰ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث رحمۃ اللہ کیوں کر دے سکتے ہیں؟ لہٰذا ثابت ہوا کہ مشروط طور پر شیعہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی جواز کی عبارت الحاقی ہے۔ یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش حسیں کائنات، یہ حور و ملائکہ و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات۔ میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی۔